اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 48، 49، 50، 51۔ یہ 4 آیتیں اس وقت میں پڑھی گئی ہیں۔ ان چاروں آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرف بھیجے جانے اور ان کو اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم سکھانے کا تذکرہ فرمایا ہے ان آیات میں۔ اور حضرت کل کے تفسیر میں بات یہاں تک آئی تھی کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی اس کا تذکرہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ بالکل شروع کے ہی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تفصیلی واقعات تو وہیں پر ہے، وقت نکال کر سورہ مریم کا ترجمہ ہی پڑھ لیں گے ہم، کسی بھی ترجمہ قرآن سے وہ واقعہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بشارت تو دے دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بشارت دے دی تھی۔ اس کے بعد حضرت مریم کو جب حمل کا احساس ہوا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں تو حضرت مریم قوم سے الگ ہو گئی، کہیں دور وہ چلی گئی حضرت مریم کہ اب اتنا عرصہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ولادت بھی ہوگی، تو چونکہ وہ پاکیزہ تھی بالکل اور کسی مرد نے ان کو چھوا بھی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ حضرت مریم وہاں سے گئی کہیں دور، اور حضرت مریم وہیں پر رہی۔ حاملہ ہونے کے بعد میں کچھ وقت گزرا، اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ خیر یہ تو ابتدائی قصہ ہے جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی۔ پھر وقت گزرا اور جب درد ذہ ہوا، ڈیلیوری کا وضع حمل کا وقت آیا، تو اس وقت حضرت مریم ایک کھجور کے درخت کے سائے میں گئی اور وہاں ان کو حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کے سائے میں رہو، اور وہاں پانی کی ایک نہر بھی جاری کر دی ان کے لیے اور کہا کہ کھجور کھا لو اور ضرورت پڑے تو پانی استعمال کر لو۔ الغرض درد ذہ تھا، تکلیف انہوں نے برداشت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور پھر جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے قوم میں پہنچی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، بچہ کہاں سے لے کر کے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بدکارہ نہیں ہوں جیسا کہ تم لوگ مجھے جانتے ہو، مگر لوگوں نے یقین نہ کیا۔ حضرت مریم نے
لوگوں سے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو یہ بچہ بات کرے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بچہ کیسے بات کرے گا بھلا. تو بہرحال حضرت مریم کے اشارہ کرنے کے بعد لوگوں نے بات کی اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بات کی. کئی باتیں انہوں نے اس میں کہی. بنیادی بات یہ کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم لوگوں کی جانب میں بھیجا گیا ہوں اور اللہ نے مجھے تمہیں دین پہنچانے کے لیے چنا ہے اور اللہ نے مجھے بابرکت اور مبارک بنایا ہے اور میں اپنی والدہ کا اطاعت کرنے والا اور فرما بردار ہوں. جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو پیدا ہونے والے اللہ کے حکم سے تھے، جس سے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ حضرت مریم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے. بہرحال اس طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. پھر وقت گزرتا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے بارے میں تو شروع ہی میں لوگوں کو بتلا دیا تھا، بالکل فرسٹ ڈے سیکنڈ ڈے ہی انہوں نے بتلا دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا جاؤں گا. تمام نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بالکل شروعات میں ہی ان کا نبی ہونا بتلا دیا اور پھر وہ کم عمری میں ہی آسمان میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے. عام طور سے نبیوں کو 40 سال میں نبوت ملتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اب اس دوران جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات رہے 33 سال تک اس دنیا میں، پھر اس کے بعد زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. اس دوران جب وہ اس دنیا میں رہے، اس دوران وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت سی باتیں بتلائیں. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ہے. پارے 3 سورہ آل عمران کی یہ جو آیات ہیں 48، 49، 50، 51 میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اس کے بعد کی آیات میں بھی اسی کا تذکرہ موجود ہے. پھر قوم نے کیا ریپلائی کیا، قوم کا ان کے ساتھ کیا رویہ رہا، وہ سب اس کے بعد کی آیات میں تذکرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، ابھی آج جو آیات پڑھی گئی ہیں 48، 49، 50، 51، یہ آیات ترجمے کے ساتھ ہی ہم سمجھتے ہوئے چلیں. بنیادی طور پر اس میں کیا بتلایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا. کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو کتاب حکمت سکھائی. اللہ سکھائیں گے عیسیٰ کو کتاب حکمت، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم دینے والے ہیں کتاب کا، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا. کتاب کا علم سے مراد یہاں پر لکھنا ہے. کتاب کے معنی لکھنے کے آتے ہیں اور لکھی ہوئی کتاب کو بھی کتاب بولا جاتا ہے. لکھنا اصل کتاب. تو یہاں پر کتاب سے مراد تورات اور انجیل نہیں، یہاں پر کتاب سے مراد لکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تورات انجیل کا تو آگے یہیں پر ذکر موجود ہے، تو اس لیے یہاں کتاب سے لکھنا مراد ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ خود عیسیٰ کو سکھائیں گے لکھنا. چنانچہ اللہ نے سکھلایا اور وہ لکھنا جانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. والحکمت، اور اللہ رب العزت نے انہیں سمجھ بوجھ کی باتیں سکھلائیں، حکمت کی باتیں سکھلائیں، عاقلانہ باتیں سکھلائیں، حکیمانہ باتیں سکھلائیں، سمجھ بوجھ کی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھلائیں. چنانچہ ان کا ہر کلام حکمت والا کلام ہوا کرتا تھا، ہر بات سمجھ بوجھ والی بات ہوا کرتی تھی، ایسی کہ سننے والے کو فوراً سمجھ میں آ جائے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ضد میں آ کر کے نہ مانے، ورنہ ان کا ہر کلام حکمت والا ہوا کرتا تھا. والتوراۃ والانجیل، اللہ نے فرمایا کہ اللہ عیسیٰ کو سکھائیں گے تورات اور انجیل. چنانچہ اللہ رب العزت نے تورات بھی سکھلائی اور انجیل تو باضابطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب اور وہ انہوں نے قوم تک پہنچائی. تورات کیا؟ ظاہر سی بات ہے اب تک یہ بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اب تک بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات کا سلسلہ چل رہا تھا. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو تورات بھی سکھلا دی، تورات بھی سکھلا دی تاکہ وہ لوگوں کو تورات کی باتیں بتلائیں
तौरात में कौन सी बातें बाकी रहेंगी और कौन सी बातें बाकी नहीं रहेंगी वो भी बतलाए, और तौरात पढ़ कर वो लोगों को दीन बतलाए। बनी इसराइल की तरफ मबऊस हुए हैं इस वजह से। फिर अल्लाह ने उनको उनकी खुद की किताब और शरीयत इंजील भी दे दी, ये बतलाने के लिए कि अब तौरात के बाद इंजील का दौर चलेगा। अलगर्ज अल्लाह ने फरमाया कि ईसा को हम इंजील भी सिखलाएंगे। चुनाचे अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंजील भी सिखला दी और इंजील किताब अता फरमा दी। अल्लाह फरमाते हैं वरसूलन इला बनी इसराइल, और हम ईसा को बनी इसराइल की जानिब बाज़ाब्ता रसूल बनाकर भेजेंगे, पैगाम देने वाला बना करके भेजेंगे। क्या पैगाम लेकर जाएंगे हजरत ईसा बनी इसराइल की तरफ? ये अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, ये पैगाम लेकर पहुँचेंगे और कहेंगे हजरत ईसा ये बात कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे रब की जानिब से निशानी लेकर, मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे रब की जानिब से निशानी लेकर। वो निशानियाँ क्या है? मौजिज़ात। जितने अंबिया और रसूलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा है उनके हक़ होने को बतलाने के लिए अल्लाह ने उनके हाथ पर कोई ना कोई मौजिज़ा दिया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मौजिज़ात अता फरमाए। क्या मौजिज़ात थे? अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीनी कहैअतित तैरी, मैं तुम्हारे पास ये निशानी लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पैदा कर दूँगा, माने बना दूँगा, सूरत शक्ल दूँगा। मिनत्तीनी मिट्टी से, कहैअतित तैरी परिंदे की हैयत, परिंदे की सूरत शक्ल, परिंदे के मिस्ल एक कालब तैयार कर दूँगा। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, फिर मैं उसमें फूंक मारूंगा। फ़यकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह, तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने वाला परिंदा बन जाएगा। चुनांचे ये मौजिज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। क्या कि वो परिंदे की शक्ल बनाते मिट्टी से, वो दिखने में परिंदा दिखता, जो भी परिंदा वो बनाना चाहते, उसके बाद फूंक मारते अल्लाह के हुक्म से, कहते कि तू अल्लाह के हुक्म से उड़ने वाला बन जा, तो वो फ़ौरन अल्लाह के हुक्म से उड़ने वाला बन जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को ये मौजिज़ा दिखलाने के लिए मुफस्सिरीन रहिमहुमुल्लाह कहते हैं कि चमगादड़ को बनाया था। चमगादड़, परिंदों में चमगादड़ को बनाया था, क्योंकि वो एक अजीब व गरीब हैयत का परिंदा होता है। उसके अलग से कोई पर नहीं होते हैं, वो बॉडी के साथ जुड़े हुए होते हैं उसके, मगर वो उससे उड़ता है और उसकी बहुत सारी खुसूसियात है जो इंसानों के अंदर पाई जाती है। इस वजह से एक अजीब व गरीब हैयत वाला परिंदा चमगादड़ का सिलेक्शन किया और उसको बनाया और कहा कि तू अल्लाह के हुक्म से उड़ने वाला हो जा। तो जैसा ही कहा वो उड़ने लगा। लोगों ने देखा एक मौजिज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। फिर अल्लाह फरमाते हैं आगे व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहील मौता बिइज़्निल्लाह। हज़रत ईसा ने अपनी कौम से कहा कि मैं ठीक कर दूंगा अंधे को और मैं ठीक कर दूंगा बरस की बीमारी में मुब्तला शख्स को, और मैं मुर्दों को जिंदा कर दूंगा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। कहा कि ये सब मौजिज़ात मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। चुनांचे कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मादर ज़ात अंधा, पैदाइशी अंधा जो होता था उसको भी ठीक कर दिया करते थे, क्योंकि जो शख्स पैदाइशी अंधा हो उसको देखने वाला बनाने का दुनिया में आज तक कोई भी जरिया वजूद में नहीं आया है, टेक्नोलॉजी वजूद में नहीं आई है, और बज़ाहिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वजूद में भी नहीं आएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, फ्यूचर में क्या होने वाला है। बहरहाल जो दूसरा किसी रीज़न से कोई अंधा हो जाए, आँख फुट गई या पर्दा फट गया, फला फला फला, वो तो बज़ाहिर डॉक्टरी के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ठीक हुआ है। लेकिन ये कि जो पैदाइशी अंधा हो, जो पैदा ही अंधा हुआ हो, अल्लाह ने जिसमें देखने की सलाहियत ही नहीं रखी है उसको देखने वाला बना देना, ये वाक़यातन मौजिज़े वाली ही बात होगी। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे अंधे लोगों को जो पैदाइशी अंधे होते थे, एकाध अंधे को जिंदा करके बतला देते थे कि देखो अल्लाह ने मुझे यह मौजिज़ा अता किया है ये बतलाने के लिए कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मौजिज़ा दिया है। ये अल-अकमा माने पैदाइशी अंधे को ठीक करना। अल-अबरस, बर्स की बीमारी वाले को मैं ठीक कर दूंगा। बर्स की बीमारी, बर्स सफ़ेद धब्बे वाली बीमारी होती है, जिसको पैदाइशी तौर पर सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, वो आम तौर से जाते नहीं हैं,
وہ آج بھی لوگوں میں مشہور ہے، سفید دھبے والی بیماری کر کے، وہ نسلوں کے اندر بیماری چلتی ہے عام طور سے، اور اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ابھی تک بھی اس کا کوئی علاج ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہے، وہ پیدائشی لے کر کے آ رہا ہے تو بظاہر اس کا علاج کوئی ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا، اس ٹائم پر بھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ یہ علامت اور یہ دلالت اور یہ نشانی ہوگی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے، واقعتاً جن کو اللہ نے رسول بنایا ہوگا، یہ معجزہ اللہ نے ان کو دیا۔ چنانچہ وہ ایسے کئی بیمار جو تھے ان کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا، تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں تمہارے لیے مردوں کو بھی زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے، اللہ نے یہ معجزہ بھی دیا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے کئی مردوں کو زندہ کیا، جو مر چکے تھے ان کو زندہ کیا۔ بطور معجزات کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر عام طور سے کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا عادر، وہ مر گیا تھا، 3 دن ہوا تھا مر کر، اور اس کو قبر میں بھی ڈال دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے اور اس کے قبر کے پاس جا کر کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ سیدھا قبر میں سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ عازر نام تھا اس کا، ان کے دوست کا۔ پھر وہ ایک لانگ ٹائم تک زندہ بھی رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ دوسرے ایک بوڑھی عورت کا بیٹا جو مر چکا تھا، مر گیا، اور اس کو لے جا رہے تھے، اس کے ڈولے پر لے جا رہے تھے، راستے میں ہی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس سے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اچانک سے وہ چارپائی پر سے اٹھ گیا، اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور کپڑے وپڑے پہن لیے، پہن کے اپنی مسیری اپنی چارپائی ساتھ میں لے کر کے نکل گیا گھر کو۔ پھر اس کے بعد وہ بھی زندہ رہا ایک ٹائم تک، اس کی اولاد وغیرہ بھی ہوئی۔ پھر ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، بچی تھی، ابنۃ العاشر، ٹیکس وصول کرنے والا جو شخص تھا، عشر وصول کرنے والا جو شخص تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ ابھی مری، قریب ہی اس کا انتقال ہوا تھا، بیماری میں مبتلا ہو کر کے مر گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس کو زندہ کر کے بتلاؤ، تو وہ گئے اور کہا قومی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑی ہو جا، زندہ ہو جا، تو وہ بھی زندہ ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ یوں انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابھی مرے ہوئے لوگ تھے، کیا پتا ان لوگ زندہ ہی تھے ہوں گے، مرے نہیں تھے ہوں گے، ہم لوگوں کو دکھا مر گئے جیسا، زندہ تھے ہوں گے، ان میں سانس چل رہی تھی ہوں گی، وقتی طور پہ سانس رکی کسی ریزن سے، وہ ٹھیک ہو گئی، کیا پتا کہ ایسا رہا ہوگا، آپ کہاں مردوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کو زندہ کر کے بتلاؤ، کافی لمبا عرصہ ان کو گزر چکا ہے، پتہ نہیں وہ ہے بھی یا ہڈی بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، ان کو زندہ کر کے بتلاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ان کی قبر کہاں ہے بتلاؤ۔ تو بہت تحقیق کے بعد لے جایا گیا ان کی قبر کے پاس، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جیسے ہی انہوں نے آواز لگائی تو سام بن نوح وہ قبر سے زندہ ہو کر کے باہر نکل آئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ماننے والوں نے مان لیا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل رسول برحق ہیں اور یہ معجزات اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی عام شخص ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن نہ ماننے والوں نے نہ مانا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے جو ہم پر کر دیا گیا، یہ تو سحر ہے جو ہم پر کر دیا گیا، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کا۔ یہ 4 لوگوں کو زندہ کرنے کا واقعہ عام طور سے کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہو، کہ ایک شخص تھا جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، ٹوٹ کر اٹوٹ محبت کیا کرتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ میری بیوی مر گئی، آپ اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کروا دیجئے۔ اور یہ ایمان والا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، یہ اور اس کی بیوی بھی ایمان رکھتے تھے، وہ انتقال ایمان کی حالت میں ہوا تھا بیوی کا۔ تو وہ کہا کہ چلو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں ہے قبر بتلاؤ، تو وہ لے گیا، ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی اس کی طرف اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو اس میں سے ایک حبشی شخص نکلا۔
ایک حبشی شخص نکلا، کالا حبشی شخص، اس کے اوپر آگ جل رہی تھی سب، وہ ایسے ہی کھڑا ہو گیا اچانک سے. تو جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ و رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عیسیٰ اللہ کے روح ہیں اور عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی اس نے دی. پھر اس شخص نے کہا کہ ارے یہ میری بیوی کی خبر نہیں، میں غفلت میں غلط جگہ پر لے کر آ گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے سو جا، تو وہ سو گیا. تو بہرحال وہ واپس قبر میں چلا گیا. اب اس کے بعد وہ دوسری قبر کے پاس لے کر کے گیا، کہا کہ یہ ہے میری بیوی کی قبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قومی بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. تو وہ قبر سے باہر نکل گئی زندہ ہو کر. اس نے کہا کہ ہاں یہی میری بیوی ہے. خوشی خوشی اس سے لپٹ گیا اور دونوں خوشی خوشی وہاں سے چل پڑے. اور جب گئے ایک درخت کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. جب وہ آرام کرنے کے لیے وہاں پر لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی دونوں کو. یہ شخص، اس کا شوہر گہری نیند میں سو گیا. کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا. شہزادے کی نظر اس کی بیوی پر پڑی، اس کو اس کی بیوی پسند آ گئی اور اس کی بیوی کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور دونوں ساتھ میں وہاں سے چل لیے اور آگے بڑھ گئے. اور اب یہ جب جاگا تو بیوی موجود نہیں ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل کے پاس پہنچا. وہاں دیکھا کہ ابھی وہ دونوں باہر ہی ہے. دیکھا کہ یہ تو میری بیوی ہے. اس نے کہا کہ بھئی تم تو میری بیوی ہو. اس نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کے ساتھ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے بلوایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم مردہ نہیں تھی اور میں نے تمہیں اللہ کے حکم سے زندہ نہیں کیا تھا؟ تو وہ مکر گئی. اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں کسی نے مجھے زندہ نہیں کیا، میں ایسے ہی ہوں شروع سے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مرا کفر پر تھا مگر زندہ ہو کر ایمان لایا، ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حبشی کو دیکھ لو. تو جو مرا کفر پر تھا لیکن قبر سے زندہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا پھر مر گیا. اور اگر کوئی ایسے کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مرا تھا ایمان کی حالت میں مگر زندہ ہوا پھر کفر کیا اور پھر مر گیا، تو تم اس عورت کو دیکھ لو جس نے انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گیا. خیر، یہ قصہ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، بہت لوگ خطیب واعظین بیان بھی کرتے ہیں. اس قصے کا کیا؟ یہ قصہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہے جتنا اوتھینٹک وہ 4 لوگوں کو زندہ کرنے کی بات ہے. اس پورے قصے میں عجیب و غریب چیزیں ملا دی گئی ہیں. اب اس میں ایک پوائنٹ صحیح ہو سکتی ہے صرف، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. تو پاسبل ہے ایک شخص کی بیوی کو بھی زندہ کیا ہوگا کیونکہ یہ معجزہ ان کو اللہ رب العزت نے دیا ہوا تھا. باقی پوری اسٹوری جو بن گئی وہ اسٹوری پوری صحیح ہے یا نہیں ہے، اس اسٹوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اسرائیلی روایات سے تعلق رکھتی ہے. اگر کسی کو ماننا ہو تو مان لے، نہ ماننا ہو تو نہ مانے. اسلامی روایات میں اس کا تذکرہ عموماً نہیں ملتا ہے. تو ان 5 اس طرح کے 5 واقعات ملتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معجزہ تھا. اس کے بعد ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلایا، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور سنو، میں تمہیں باخبر کروں گا، بتلاؤں گا تم کیا کھاتے ہو گھروں میں اور کیا تم اٹھا کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں، وہ سب بھی میں تمہیں بتلاؤں گا. مطلب وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آج تم کیا کھاؤ گے گھر میں اور تم کیا اٹھا کر رکھو گے اپنے فیوچر کے لیے، یہ بھی میں بتلا دوں گا. تمہارے بارے میں مجھے کیا پتا، لیکن میں بتلاؤں گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں یہ بھی تمہیں خبر کر دوں گا. ظاہر سی بات ہے یہ بھی بہت انوکھی بات ہے، ہر کسی کو تھوڑا ہی پتا ہوگا، بلکہ کئی لوگوں کو خود کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کل کے دن کیا اٹھا کر رکھنے والے ہیں. وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے اور اس طرح پر لوگوں کے ساتھ میں ہوتا تھا. یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. کہتے ہیں اللہ رب العزت ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تم سب کے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو. عیسیٰ علیہ السلام معجزات بتلا کر یہ کہتے، سنو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو. اتنے معجزات، اچانک سے کوئی شخص آئے اور اس طرح کی باتیں کرے اور ایسے ایسے معجزات پیش کرے، ظاہر سی بات ہے کوئی عام شخص تو نہیں ہوگا، وہ پکا کوئی نہ کوئی عظیم شخص ہے. اور عظیم کا مطلب دعویٰ ہے ان کا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ماننا پڑے گا کہ ہاں وہ اللہ کے رسول ہے
اللہ نے ان کے سچا ہونے کو بتلانے کے لیے یہ معجزات ان کو عطا کیے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اتنی ہی آیتیں آئی ہیں, باقی جو 2 آیتیں اور میں نے پڑھی تھی اس کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں آئے گی. یہاں رک کر ایک بات یہاں یہ سمجھ لیجئے, معجزہ اور کرامت یہ خالص اللہ کا فعل ہوتا ہے. انبیاء کرام کے ہاتھ پر جو اچھمبے کی بات ظاہر ہو اور جس کا کوئی لاجیکلی ریزن نظر نہ آئے, سبب نظر نہ آئے, وہ ہو رہا ہو اچانک سے, نبیوں کے ہاتھ پر نبی اور رسول کو سچا ظاہر کرنے کے لیے اس کو معجزہ بولتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات نبیوں کے علاوہ اولیاء اور صلحاء کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو کرامت بولتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات اچھمبے کی بات فاسق فاجر اور کافروں مشرکوں کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے یا تو شعبدہ بازی کہا جائے گا, یا ہاتھوں کا کھیل کہا جائے گا, یا جادو وغیرہ کہا جائے گا. یہ سب ڈیٹیل انشاءاللہ کل آئے گی مزید کرامت کے بارے میں, معجزے کے بارے میں, اور مزید یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا باتیں اپنی قوم سے کہی, پھر قوم کا ریپلائی کیا رہا ان کو, قوم نے کس طرح پر رسپانس کیا, وہ سب باتیں انشاءاللہ کل سامنے آئیں گی. آج جتنی باتیں آئی ہیں ان سب میں بنیادی مقصد یہ کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے, کسی کو کسی بھی طرح کسی بھی وقت میں پیدا فرمانے پر قادر ہے. نمبر 2, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے, ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم تمام امت محمدیہ والے شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. نمبر 3, معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں, اللہ نے جو نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر کیے ہیں. یہ سب باتیں ہیں ذہن میں رکھیں اور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, سب کو, سارے دوست و احباب کو کہنے سننے سے زیادہ قرآن و سنت کی ان باتوں پر یقین رکھتے ہوئے ہر عمل کی بات پر عمل کرنے, ہر بچنے کی بات سے بچنے, ہر عقیدے کی بات پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت؟ السلام. الحمدللہ یغفر اللہ, الحمدللہ یغفر اللہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ یغفر اللہ. الحمدللہ. وعلیکم السلام. جا رہے میں چھوڑ دیتا ہوں. السلام. السلام. الحمدللہ یغفر اللہ. نصیر بھائی ذرا 2 رکعت پڑھ لے کے نکلیں گے, چھوڑ دو. ان کو مولانا کو میں چھوڑتا ہوں, کام بھی ہے ذرا. الحمد للہ یغفر اللہ. الحمد للہ یغفر اللہ. آواز بالکل نہیں ہے, دیکھو ریکارڈ ہوا کیا.